بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج ہم اپنے حاضرین کے لیے ایک اور پلے لسٹ اور ایک اور سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں جو اصول حدیث کے عنوان سے ہم اس میں مختلف دروس اور مختلف سلسلہ وار عنوانات پیش کریں گے۔ آج کے سیشن میں سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس سیشن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اسلام کے بنیادی ماخذ کون کون سے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ کو مثال کے ذریعے سمجھائیں گے کہ اسلام کس کو بولتے ہیں۔ چلیے آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ حدیث اور سنت اس میں کیا فرق ہے اور حدیث اور سنت کس کو بولتے ہیں۔ اگر عام طور پہ دیکھا جائے تو حدیث اور سنت دونوں ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کبھی کسی جگہ سنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کو حدیث بول دیتے ہیں، اور بعض جگہ پر جہاں پر حدیث ہوتی ہے اس کو سنت بھی بول دیتے ہیں۔ تو یہ دو الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، سنت کو حدیث بھی کہہ سکتے ہیں اور حدیث کو سنت بھی کہہ سکتے ہیں، مگر علمی لحاظ سے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں اپنے حاضرین کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سنت اصل میں بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طریقے کو سنت بولتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ ہے اس کو سنت بولتے ہیں، اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بولتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق یہ ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعمال یعنی عملی زندگی یا عملی اعمال ان کو بولتے ہیں سنت، اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس کو بولتے ہیں حدیث۔ آگے ہم تھوڑا اور عرض کرتا چلیں۔ حدیث اصل میں بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو۔ یہ تعریف آپ میرے ساتھ یاد کرتے جائیں۔ حدیث بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، اقوال کو اور تقریرات کو۔ اقوال تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اقوال ہیں، ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، افعال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ افعال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں، نماز پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح باقی اعمال کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تقریرات کس کو بولتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے ایک عمل کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو منع کیا، نہ اس کے سامنے کوئی بات کی کہ آپ کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے اس کام پہ خاموشی اختیار کی، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حدیث بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو حدیث بولتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم اپنے سیشن میں اس پہ بات کریں گے کہ اسلام کس کو بولتے ہیں۔ تو اسلام صرف رسم اور رواج کا نام نہیں ہے، اسلام صرف ایک ثقافت کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام زندگی کا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام آپ کو ایک حکم دیتا ہے کہ اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے اور اس طریقے سے نہیں کرنا، اس کو بولتے ہیں اسلام۔ یعنی زندگی کے تمام قوانین، زندگی میں ہر عمل کے متعلق رہنمائی، اس کو بولتے ہیں اسلام۔ ابھی اسلام کے یہ جو قوانین ہیں، یعنی دین اسلام قوانین کا نام ہوا، ضابطے کا نام ہوا۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو قوانین کی ضرورت پڑے گی، اور یہی قوانین اسلام ہے۔ ابھی آپ سوچیں گے یہ قوانین ہمیں کہاں سے ملیں گے، یہ قوانین ہمیں کون بتائے گا؟ ان قوانین پہ ہم تب عمل کریں گے جب ہمیں پہلے ان قوانین کا علم تو ہو کہ یہ قوانین کیا ہے اور کہاں سے آئے اور کس چیز کی رہنمائی ہمیں کر رہے ہیں۔ تو اسی کو بولتے ہیں
دین اسلام کے بنیادی ماخذ، اسلام کے بنیادی ماخذ میں سے ایک ماخذ جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور اسلام کا بنیادی دوسرا ماخذ وہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے ماخذ کا لفظ استعمال کیے ہے۔ ماخذ کس کو بولتے ہیں میں تھوڑا سا سمجھاتا چلوں۔ ماخذ اصل میں اس کو بولتے ہیں، یعنی آپ کے گھر میں جو پانی ہے، دیکھیے وہ پانی کہاں سے آیا، آپ نے بور کے ذریعے، پمپ کے ذریعے اس پانی کو زمین سے نکالا، ابھی زمین میں وہ پانی دریابوں کے ذریعے، پھر اس طرح سمندروں کے ذریعے زمین کی تل میں جو پانی موجود ہے، تو وہ پانی جو آپ جہاں سے لے کے آئیں اس کا آخری مقام اس کو بولتے ہیں ماخذ، اس کے آخری مقام کو بولتے ہیں ماخذ، جہاں سے وہ چیز نکلی ہے اس کو بولتے ہیں ماخذ۔ ماخذ عربی کا لفظ ہے، وسیلے کو بولتے ہیں، بنیاد کو بولتے ہیں۔ ابھی دین اسلام کی جو قوانین ہیں، یہ ضوابط ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کریم سے ملیں گے، اور اس کے بعد اگر قرآن کریم میں بعض قوانین نہیں ملے زندگی کے تو وہ حدیث مبارکہ سے ملیں گے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین اسلام کے 65% قوانین جو ہیں وہ قرآن کریم میں نہیں بلکہ وہ حدیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ دین اسلام کے 65% قوانین جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں، حدیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور باقی قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دین اسلام کے قانون کو قرآن کریم سے معلوم کریں گے، قرآن میں اس کی آگاہی موجود ہوگی۔ اگر قرآن کریم میں نہیں ہوگا تو پھر حدیث مبارکہ میں اس کی آگاہی موجود ہوگی۔ میں اس کو انشاءاللہ تفصیل سے سمجھاؤں گا، آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو مختصر عرض کرتا چلوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز پڑھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو۔ ابھی دیکھیے دین اسلام کا ایک حکم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے، جس کو نماز بولتے ہیں، 5 وقتہ نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے۔ ابھی قرآن کریم میں صرف لفظ استعمال کیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آپ نماز کو قائم کرو۔ ابھی اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیں، فی الحال عربی کی ڈکشنری میں آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا کا معنی تو واضح ہے، عربی میں بولتے ہیں قائم کرو، مگر جو صلاۃ ہے اس کو آپ عربی کی ڈکشنری میں جب تلاش کریں گے تو لغت کی کتابوں میں آپ کے ملے گا کہ صلاۃ بولتے ہیں دعا کو۔ تو یہاں یہ معنی ہوا کہ آپ دعا کو قائم کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے۔ کیا خیال ہے اگر ایک بندہ اپنے لیے نیک اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، حلال رزق اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، صحت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اسی طرح باقی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو نماز کس چیز کا نام ہے؟ قرآن میں صرف نماز کا یہی تذکرہ ہے کہ آپ نماز کو قائم کرو۔ ابھی ہم نماز کو کس طریقے سے جانیں گے؟ تو حدیث مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس کو کہا ہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ ابھی قرآن کو بھی آپ کس سے سمجھیں گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابھی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز اس کو بولتے ہیں، اس میں رکوع کرنا ہے، اس میں سجدہ کرنا ہے، اس میں تلاوت کرنی ہے، تحیات میں بیٹھنا ہے، واجبات اور فرائض کا تذکرہ، یہ حدیث مبارکہ میں ہمیں ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ میں عرض کرتا چلوں، اگر قرآن کریم میں یہ موجود ہے کہ رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ ہمیں اس طرح کرنا ہے، قرآن میں موجود ہے، رکوع کے متعلق بھی قرآن میں موجود ہے کہ رکوع کریں، سجدے کے متعلق بھی موجود ہے، تلاوت کے بھی متعلق موجود ہے، قیام کے متعلق بھی قرآن کریم میں ارشادات ہیں، مگر کیا خیال ہے کہ ایک بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، کیونکہ وہ تینوں چیزیں قرآن سے جان گیا کہ قرآن میں ہے کہ نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے، نماز میں کھڑا ہونا بھی ہے، اور نماز میں تلاوت کرنی بھی ہے۔ بندہ کھڑا ہوا، رکوع کو گیا، رکوع کرنے کے بعد سجدے میں اس نے تلاوت شروع کر دی، جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم شروع ہو گیا، پھر آگے سورت بھی پڑھ رہا ہے، تو کیا خیال ہے اس کی نماز ٹھیک ہے؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کو بھی چلانا چاہیے۔ ایک ماخذ ہمارے پاس دین اسلام کا، یعنی دینی احکامات کی معلومات کا، وہ قرآن کریم ہے، اور دوسرا ماخذ ہمارے پاس دین اسلام کے لیے وہ حدیث مبارکہ ہیں۔ ابھی حدیث یہ آپ کو بتائے گی کہ نماز کو کس طریقے سے، یہ ترتیب ابھی قرآن شریف میں موجود نہیں ہے، یہ ترتیب ہمیں حدیث مبارکہ سے ملے گی کہ کس طریقے سے ہم نے نماز کو پڑھنا ہے۔ پہلے آپ ہاتھ اٹھائیں گے،
ہاتھ اٹھانے کے بعد کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد پھر آگے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، پھر رکوع سجدہ، اس طریقے سے نماز آگے جاری رہے گی۔ یہ نماز ہے۔ اب یہ نماز آپ کو ترتیب کس نے سکھائی؟ حدیث مبارکہ نے۔ تو دین اسلام کے بنیادی احکامات کے لیے سب سے پہلا ماخذ قرآن کریم، اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس ماخذ ہے وہ حدیث مبارکہ ہے۔ آگے میں اپنے حاضرین کو یہ عرض کرتا چلوں، اگر کوئی بندہ قرآن کریم کو ماخذ نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ احکامات تو قرآن کریم سے ہمیں ملے۔ اگر ایک بندہ قرآن کریم کو ماخذ کے درجے پہ مان رہا ہے مگر حدیث مبارکہ کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو، چاہے وہ باقی عبادات کرتا ہو، مسلمان نہیں ہے، اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہے، کیونکہ 65% احکامات تو وہ تو حدیث مبارکہ سے ہمیں مل رہے ہیں، قرآن کریم کی وضاحت تو ہمیں حدیث مبارکہ سے مل رہی ہے۔ تو دیکھیے قرآن ایک بنیادی ماخذ ہوا، دوسرے نمبر پر ہمارا بنیادی ماخذ وہ حدیث مبارکہ ہوا۔ امید ہے کہ آج کا سیشن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔